ناظرین آداب، مورخہ 5 دسمبر 2025 مطابق 13 جمادی الثانی 1447 ہجری کے اودھنامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام خطوں میں اس وقت ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی SIR کا عمل تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے۔ حالانکہ تیزی کی کوشش نے BLO یعنی بلاک لیول افسروں پر دباؤ بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب تک تقریباً 3 درجن BLO کی موت کے لیے SIR سے پیدا دباؤ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اب اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ SIR کے لیے اضافی اسٹاف لگائے۔ جمعرات کے روز سپریم کورٹ نے BLO پر بڑھے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ اہم ہدایات ریاستی حکومت کو دی ہیں، جن میں کام کے گھنٹے کم کرنا، اضافی ملازمین کی تعیناتی کرنا اور انسانی بنیاد پر سہولت کی گزارشوں پر غور کرنا۔ ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی BLO اپنا مسئلہ لے کر براہ راست عدالت کا رخ کر سکتا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر جمعرات کی شام یہاں پہنچے۔ وزیر اعظم نریندر مودی روایت توڑتے ہوئے مسٹر پوتن کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر موجود تھے، جہاں انہوں نے مسٹر پوتن کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنما ایک کار میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر روسی صدر کے استقبال کے لیے لوک نرتیہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مسٹر پوتن کا جمعے کے روز راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال کیا جائے گا۔ وہاں سے وہ سیدھے راج گھاٹ جائیں گے اور بابا قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ روسی صدر کا دورہ ہند 4 سال کے وقفے کے بعد ہو رہا ہے۔ موجودہ عالمی جغرافیائی سیاسی منظرنامے میں اس دورے کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ مغربی بنگال میں حکمراں ترنمول کانگریس نے جمعرات کے روز MLA ہمایوں کبیر کو پارٹی سے معطل کر دیا۔ یہ کارروائی بھرت پور کے MLA مسٹر ہمایوں کبیر کے ذریعے بابری مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنانے پر سیاسی ہنگامہ آرائی کے بعد ہوئی ہے۔ بابری مسجد کی نقل تیار کرنے کی ان کی تجویز سے پورے مغربی بنگال میں تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، جس سے پارٹی کے اندر اور باہر دونوں طرف سے سخت رد عمل سامنے آ رہے تھے۔ MLA ہمایوں کبیر کی پارٹی سے معطلی کا اعلان ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈر اور کولکاتہ کے میئر فرہاد حکیم نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کے فیصلے کے مطابق ہم MLA کبیر کو معطل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کو پارٹی کی سربراہ ممتا بنرجی اور جنرل سیکریٹری ابھیشیک بنرجی کی منظوری بھی حاصل ہے۔ مہاراشٹر میں ایک بار پھر تعلیمی ادارے میں برقعے پر پابندی کا معاملہ سرخیوں میں آ گیا ہے۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ جب بمبئی واقع چیمبور کے کالج نے طالبات کے برقعے اور نقاب پہن کر کیمپس میں داخل ہونے پر پابندی عائد کر دی تھی، اور اب گورے گاؤں علاقے میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہاں وویک ودیالیہ نامی جونیئر کالج نے نوٹیفیکیشن جاری کر کالج میں برقعے اور نقاب کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کسی بھی مذہب کو ظاہر کرنے والی چیزوں کو پہن کر کالج میں داخل ہونا ممنوع ہے۔ نوٹیفیکیشن سامنے آنے کے بعد کالج انتظامیہ کے خلاف AIMIM کی خاتون سیل سے منسلک کچھ لوگوں نے کالج کی طالبات کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کیا اور کالج کو نوٹیفیکیشن واپس لینے کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے۔ شہری ترقی اور توانائی کے وزیر AK شرما نے مئو کے اپنے دورے کے دوران گھوسی کے نوئیڈا ٹریننگ سینٹر میں مفت بجلی اسکیم کے تحت منتخب مستفیدین کو فوائد تقسیم کرنے کے پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مستحقین میں اسناد تقسیم کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس فائدہ مند اسکیم سے فائدہ اٹھائیں۔ اپنے خطاب میں وزیر توانائی نے کہا کہ اتر پردیش شمسی توانائی کے میدان میں ملک کی ایک سرکردہ ریاست بن چکی ہے، جو اس وقت 11,000 میگا واٹ سے زیادہ شمسی توانائی پیدا کرتی ہے، جو نہ صرف توانائی میں خود کفالت کی راہ ہموار کرتی ہے بلکہ ماحولیاتی تحفظ میں ایک اہم کامیابی کی نمائندگی بھی کرتی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ لاتعداد معصوموں کی جان لینے والے نشہ آور کف سیرپ کے معاملے میں وزیر اعظم کو نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور مرکزی حکومت کو اس معاملے میں سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اکھلیش یادو نے جمعرات کو کہا کہ کف سیرپ کا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ کوڈین والے کف سیرپ کے سنڈیکیٹ نے نہ صرف ریاست کے مختلف ضلعوں بلکہ بہار، مدھیہ پردیش، راجستھان، جھارکھنڈ، مغربی بنگال سے آگے نیپال، بنگلہ دیش اور جنوبی افریقہ تک اسمگلنگ کا دھندا پھیلا رکھا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے نزدیکی کئی لوگ اور کئی افسران بھی اس معاملے میں شامل بتائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور مرکزی حکومت کو اس کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ نخاس تھانے کے قریب خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر کے نام سے منسوب ایک گیٹ کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ریاستی وزیر مملکت دانش آزاد انصاری نے کہا کہ ایک ایسی پیاری شخصیت کے نام پر بنائے گئے اس عظیم الشان گیٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت ہمارے لیے باعث فخر و مسرت ہے، جنہیں لوگ آج بھی خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا مرزا محمد اطہر نے اپنے خطبات
کے ذریعے پوری دنیا کے لوگوں کو انسانیت اور بھائی چارے کا پیغام دیا جو آج بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا یعقوب عباس نے غیر پرمٹ حاصل کرنے پر میونسپل کارپوریشن کارکنوں اور ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس منصوبے میں تعاون کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کے نام پر یہ شاندار گیٹ جو کمیونٹی کے دلوں میں بستے ہیں، یہ ہماری کمیونٹی کے لیے آنے والے سالوں میں ایک علامت بنا رہے گا۔ اتر پردیش حکومت نے بڑھاپے کی پنشن کے تقسیم کے نظام کو مزید شفاف اور آسان بنانے کی سمت میں ایک نہایت اہم قدم اٹھایا ہے۔ محکمہ سماجی بہبود اب بڑھاپے کی پنشن اسکیم کے مستحقین کی پہچان فیملی آئی ڈی ایک پریوار ایک پہچان نظام کے ذریعے خود بخود کرے گا۔ اس سے مستحق بزرگوں کو بغیر درخواست دیے ہی وقت پر ان کے بینک اکاؤنٹ میں پنشن مل سکے گی۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل چیف سیکریٹری سماجی بہبود ایل وینکٹیشور نے تمام ڈویژنل کمشنروں اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نئے نظام کو حساسیت اور ترجیح کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ.com پر وزٹ کریں۔